اردو تاریخ طبری میں کس طرح ہے، تاکہ آپ نہ کہیں کہ بھائی شیعہ مولوی غلط کر رہا ہے، غلط ترجمہ کر رہا ہے۔ تاریخ طبری ترجمہ سید محمد ابراہیم ایم اے ندوی اور سید رشید احمد رشد ایم اے، یہ کتاب چھپا ہے نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی میں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ صفحہ نمبر 36 میں ابو بکر کا خطبہ، چلو خطبہ ہی اس کا جو ہے نا، اس کے خود امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبے سب اعجاز ہیں، نہج البلاغہ میں دوسری کتب میں اعجاز، جس طرح قرآن پاک کی صورتیں اعجاز ہیں، کوئی اس جیسا نہیں لا سکتا، اسی طرح امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے جو خطبے ہیں، فصاحت میں، بلاغت میں، حکمت میں اعجاز، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی فصاحت، اتنی بلاغت، اتنی بے پناہ حکمت، اللہ اللہ، انسان یعنی بالکل عقل کھو جاتا ہے عظمت کے سامنے۔ دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنی گناہگار آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ان کے خطبوں کو کبھی کبھار یا ان کے کلمات قصار کو ہم پڑھتے ہیں تو انسان تعجب کر جاتا ہے، جیسے امیر المؤمنین علیہ السلام شجاعت میں، جود میں، تقوی میں، عبادت الہی میں اعجاز تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آیت کبریٰ، اللہ تعالیٰ کے آیت کبریٰ، اسی طرح خطبوں میں المرء مخبوء تحت لسانه، خود امیر المؤمنین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، زبان آپ کھولتے ہیں تو فوراً بیان کرتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کی علم کتنی ہے، آپ کی فصاحت و بلاغت کیا ہے، آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی زندگی میں ہدف کیا ہے، بات کرنے سے سب پتہ چل جاتا ہے۔ تو ابو بکر کی بھی خطبہ جو ہے نا وہ خطبہ ہے، اس کی بے عزتی ہے پوری تاریخ کے لیے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطب ہیں نہج البلاغہ میں، سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ابو بکر نے کہا، یہ ترجمہ ہے اردو تاریخ طبری، میرا شیطان مجھے اغوا کرتا ہے، اللہ اللہ، دیکھو یہ ہے نا ابو بکر کا خطبہ، عربی بھی دکھا چکے ہیں آپ کو، اب اردو دکھا رہے ہیں، میرا شیطان، اس کا شیطان ہے بھائی ابو بکر صاحب کا۔ ابو بکر کیا ہے؟ عائشہ کہتے ہیں یہ ہماری ماں ہے، ہمارے جو اہل قبلہ بھائی ہیں وہ عائشہ کو ام کہتے ہیں، مائی عائشہ، تو ان کا نانا بنا نا، ان کے نانا جان کی کہانی سنا رہے ہیں، ان کا نانا ابو بکر کہہ رہا ہے کہ میرا ایک شیطان مجھے اغوا کرتا ہے، نانا، ان کے نانے کو شیطان نے بڑے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کو اغوا کیا بار بار، ایسی صورت میں اگر میں اس کے اغوا میں آ جاؤں تم مجھ سے علیحدہ ہو جانا، کہ جب شیطان مجھ پہ مسلط ہو جاتا ہے، مجھے اغوا کر لیتا ہے، تو تم یا بھائی صاحب، او صحابہ کرام، او صحابیات اعظام، تم بھاگ جانا بھائی، تم سب بھاگ لینا کہ ابو بکر کا شیطان آ گیا، ہاں اس وقت میرا تم پر کوئی حق نہیں رہے گا، اس وقت یہ نہ کہو کہ یہ خلیفہ ہے ہم نے اس سے بیعت کیا، لعنت پہ جو میرے بیعت پر، اس وقت بھاگ جانا۔ پتہ چلا عزیزوں، تو ٹھیک ہے نا، اب پتہ چلا کہ یہ شخص جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں شیطان جب مجھ پہ مسلط ہو جاتا ہے تو بات میں جھوٹ بولوں یا کفر بکوں ہو تو اور بات ہے، صحابیوں کو میں ماروں گا۔ دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینا فسق ہے، اغلب جماعت عمریہ کہ یہ قول ہے کہ صحابہ کو آپ گستاخی کریں، بے احترامی کریں، فسق، بعض اس میں کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، وہ بہت سارے ان کے جو کٹر ہیں وہ کہتے ہیں صحابہ کو برا بلا کہیں تو کفر ہے، تو خود ابو بکر کہہ رہا ہے بھائی اپنی زبان سے صحیح سند میں کہ مجھے جب غصہ آ جائے تو میں صحابہ کو مار دوں گا، اس کے کھال اتار دوں گا، اس کا بال کھینچوں گا، بال سر سے الگ کر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اس شخص سے اتنا بڑا فسق صادر ہو سکتا ہے غصے کی حالت میں، شیطان جب اس پہ مسلط ہوتا ہے تو اس سے جھوٹ بولنا، غلط بات کہنا، فدق کے متعلق رہتی یا کوئی بھی کسی بھی مسئلے پہ کوئی جھوٹی بات کہہ دینا، اس کے لیے کیا اس پہ کوئی اعتبار ہے؟ کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو عزیزو ثابت ہوا کہ یہ شخص، پہلا دلیل اس کے اپنی زبان سے کہ ابو بکر سچا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو صدیق کہنا، اس کو صادق کہنا، یہ خود بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا پہلا دلیل ختم، ہم نے کہا کہ ہم ابو بکر کے صدیق نہ ہونے بلکہ اس کے صادق نہ ہونے 3 دلیل پیش کریں گے مخالفین کے اپنے کتب سے۔ پہلے دلیل آپ کے سامنے، دوسری دلیل عزیزو کتاب موطا مالک ابن انس کی، فرقہ مالکیہ جو ہے ان کے امام ہے مالک ابن انس، اور یہ فرقہ امتیہ کی کتب احادیث میں ایک بہت اہم کتاب ہے۔ یہاں پہ یہ کتاب ہے تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، چھاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 56 حدیث نمبر 12، حدثني مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ ان، حدیث صحیح بشرط بخاری مسلم، سند کیا سند، ان عمر بن الخطاب دخل على ابی بکر، ہاں یہ لقب بھی لا دیا اس کے لیے،
عمر گیا وہ کہہ رہا تھا کہ شیطان ہے جو میرے پاس بار بار آتا ہے مجھ پہ مسلط ہوتا ہے. وہ ابو بکر کہتا تھا. اس نے بولا نہیں کہ وہ شیطان کیا ہے, انسی ہے یا جنی ہے. بہرحال جو بھی تھا اس عمر جو ہے وہ چلا گیا ابو بکر کے پاس. وہ ہوا یجبذ لسانہ, اور اس نے عمر جب آیا ابو بکر کے پاس, دیکھا کہ بوڑھا جو ہے بیٹھا ہے عجیب حرکت کر رہا ہے. ان کے نانا جو ہے نانا جان ادھر بیٹھے ہیں, عجیب حرکت. کیا یہ زبان جو اپنی نکال رہا ہے, زبان منہ سے نکال رہا ہے. اس انسان بیٹھے بیٹھے منہ سے زبان نہیں نکالتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بھائی, کفار کے مثلا پریزیڈنٹس ہیں, کفار کے کمپنی کے ایگزیکٹوز ہیں, کفار کرسچن ہیں, مثلا یہود نصارہ جاپان چین کے مختلف, ان کے بھی سربراہان مملکت ہیں, ان کے بھی کمپنیوں کے سربراہان ہیں, ان کے بھی متخصصین ہیں, معروف مشہور لوگ ہیں. وہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کسی کو دیکھا اپنے زبان نکالے؟ یہ کوئی حرکت ہے بھائی؟ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی یہ سنت ہے بھائی کہ بیٹھے بیٹھے آپ زبان منہ سے نکالیں؟ وہ کام ہی انسان کا نہیں ہے بھائی. کام کسی اگر اب میں وہ کہہ دیں گے کہ اب نے وہ گستاخی کی ہے صحابہ کی, میں نہیں کہتا کہ کس کا کام, انسان کا کام نہیں ہے. سوچ رہے نا کہ زبان کون نکالتا ہے اپنے منہ سے. میں نے دیکھا کہ عمر کہتا ہے کہ میں گیا وہاں پہ, دیکھا کہ عجیب حرکت کر رہا ہے, منہ سے زبان نکالا ہوا. فقال له عمر مہ, عمر نے اس سے کہا مہ عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں؟ چپ کر, خاموش, مہ, چپ, خاموش. تو یہ لگتا ہی ہے کہ اس نے زبان منہ سے نکالا بھی تھا اور آوازیں اس کی بھی نکل رہی تھی. مہ پوچھ لیے, مہ کا مطلب ہے اسکت, ساکت ہو جا. تو ہم نے تم کو خلیفہ بنایا, یہ کیا حرکت ہے, یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ بے عزت کر دی ہم نے. غفر اللہ لک, خدا تجھے مغفرت کرے, یہ کیا کام ہے تو کر رہا ہے؟ فقال ابو بکر اس وقت بول اٹھا, ان ھذا اوردنی الموارد, یہ جو ہے یہ زبان کی طرف اشارہ ہے. زبان, یہ میرا جو زبان ہے اس کی وجہ سے میں بڑا ہی بیچارہ ہو گیا, میں بڑا ہی کیا ہو گیا ہوں, میں بڑا ہی مشکلوں میں پھنسا ہوں. ٹھیک ہے نا, زبان کی وجہ سے. ٹھیک, حدیث آپ نے دیکھا. اب دیکھتے ہیں کہ موطا کا جو اردو ترجمہ ہے ان لوگوں نے کیسا ترجمہ کیا ہے. ملاحظہ فرمائی, یہ موطا مالک ہے, فرید بک اسٹال میں چھپی ہے. ترجمہ کس کا ہے؟ مولوی عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری صاحب نے کیا ہے. اردو بازار لاہور میں یہ کتاب چھپی ہے, موطا مالک. یہ صفحہ نمبر 726 ہے, معاف کیجیے 762 ہے, حدیث نمبر 934. ملاحظہ فرمائی, میں اس کو کچھ بڑا دکھاتا ہوں تاکہ پڑھنے میں دقت نہ ہو. زید ابن اسلم نے روایت کی کہ عمر دخل علی ابی بکر, اردو پڑھتے ہیں. زید ابن اسلم نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ عمر ابو بکر کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے, زبان منہ سے نکال کے کھینچ رہے, زبان باہر کھینچ رہے. عمر نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے یا نہ کرے. اب ہم تو جملے کو نہیں دہرائیں. ٹھہریے, حالانکہ مہ کا مطلب ہے چپ کر, انہوں نے ترجمہ کیا ہے ٹھہریے, یعنی اس کام کو روکو, رک جائیے, کیا کر رہے ہو, نہ کرو یہ زبان نکالنا, یہ کیا حرکت. لیکن اس کا اصلی ترجمہ یہی ہے کہ خاموش, ساکت ہو جا. یعنی ساکت اس کو بولتے ہیں کہ وہ آواز بھی نکل رہی ہے نا, وہ آواز, وہ زبان باہر نکال کے اس کا آواز بھی نکال رہا تھا ابو بکر. بس ابو بکر نے کہا کہ اسی نے مجھے تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہے, اسی زبان نے مجھے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. تو عزیزو دیکھیں, اگر ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا, کبھی وہ اس سے غیبت نہیں صادر ہوتا, کبھی کذب نہیں لگاتا, یعنی جھوٹ نہیں بولتا, کبھی کسی پہ تہمت نہیں لگاتا, کبھی گانا نہیں گاتا, وہ یعنی حرام قسم کی کوئی موسیقی ہو, اشعار ہوں, کفری اشعار ہوں, وہ نہیں گاتا, تو اس زبان, اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہمیشہ حمد, تلاوت قرآن, احادیث رسول کا نقل, تو وہ کیوں کہہ دے بھائی, وہ اس کے لیے تو ثابت ہی, وہ زبان اس کی کیوں تباہی کے دہانے پر اس کو پہنچا دیا. تباہی کے دہانے پہ اسی شخص کا زبان اس کو پہنچاتا ہے جو سے زبان کی جو خطا ہیں, زبان کی جو گناہ اس سے صادر ہوتا ہے. زبان کے کیا گناہ ہے میرے عزیزو, خطا کیا, جھوٹ بولو,
غیبت کرو، تہمت لگاؤ، کسی کو گالی دو، کسی کو اذیت کرو، کسی کی بے احترامی کرو. سمجھ میں آ رہی بات نا آپ کو؟ یا مثلا کوئی ایسے کفرانہ اشعار پڑھو. انہی چیزوں سے آپ کی وہ جو ہے زبان کی وجہ سے آپ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ جماعت عمریہ کیا کہیں گے جب ان کے سامنے یہ حدیث، یہ ان کی روایت دکھائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ تو خود انکساری کی وجہ سے، یہ تواضع کی وجہ سے. تو میرے عزیزو، تواضع کا سب سے بڑا نمونہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کی سنت میں ہے؟ دکھائیے. بخاری، مسلم، مسند احمد بن حنبل، مصنف عبد الرزاق، مسند بزاز، اس میں کوئی ایک حدیث دکھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انکساری میں کبھی اپنی زبان نستجیر باللہ، میں تو نہیں کہہ سکتا یہ جملہ ان کے متعلق، یا خود انکساری میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ میری زبان کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا ہوں. نہیں، کبھی نہیں. اور یہ مقام استغفار کا بھی مقام نہیں ہے. یہ ایسا حالت بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ وہ ابو بکر وہاں پہ کوئی استغفار کر رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے دعا کر، وہ بھی نہیں تھا. وہ تو بیٹھ کے کھینچا تھا زبان. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ ایک ایسی عجیب حرکت ہے جو کسی عاقل سے صادر نہیں ہوتا. بہرحال اس شخص، ان کے جو نانا ہیں، ان کے نانا جان سے یہ اعتراف ثابت کہ زبان کی وجہ سے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ شخص صادق نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر، سب سے بڑا صادق القول شخص نہیں ہو سکتا. کتاب ہے الجامع فی الحدیث، تالیف عبداللہ ابن وہب ابن مسلم القرشی، متوفا سنہ 197، یعنی احمد ابن حنبل وغیرہ سے بھی یہ پہلے گزرے. جامع وہب، عبداللہ ابن وہب، جزء اول، چھاپ دار ابن الجوزی. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 423، حدیث نمبر 308، وہی حدیث کہ ابو بکر نے کہا کہ وہ زبان اپنا کھینچ رہا تھا، تو ابو بکر نے کہا کہ زبان کی وجہ سے میں تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہوں. یہ حدیث نمبر 308 دیکھیے کس کی سند کیا. وہی ہے، مالک ابن انس روایت کرتا ہے زید سے، زید اپنے والد سے، والد ان کے عمر سے. اچھا، 308، حدیث نمبر 308، صحیح رجالہ ثقات. یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. رجالہ ثقات، سب ثقہ ہیں، سب ثقہ. ٹھیک ہے عزیزو؟ اچھا، بس ہم نے کہا کہ ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہو سکتا. اس کے صدیق اکبر، بلکہ وہ صادق بھی نہیں ہے. اس کے ہم 3 دلیل مخالفین کے صحیح احادیث سے پیش کریں گے. تیسری دلیل، اور ہماری جو تیسری دلیل ہے یہ بہت ہی عمدہ دلیل ہے.